حضرت موسیٰ نے بہت اچھا کیا جو یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پناہ چاہیے، کیونکہ اس دعا میں جو کچھ آپ کو بعد میں عطا ہو وہ سارا ہی شامل ہو گیا۔ انہی دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، اسی گھر میں آپ کو پناہ ملی، اور اسی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ کے سارے کام بنا دیے، آپ کو عزت اور غلبے اور طاقت کے ساتھ واپس اپنے وطن میں بھیجا۔ ایسا خدا جو اپنے بندوں کی ہر ادا کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے، وہ کب ان کے پیار کی ادائیں بھلاتا ہے؟ قرآن کریم تمام ایسے ذکروں سے بھرا پڑا ہے جہاں کسی زمانے میں خدا کے کسی بندے نے کسی بہت ہی پیاری ادا کا اظہار فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر لیا۔ حضرت موسیٰ کا ذکر آپ پڑھتی ہیں، دیکھیں کیسے بے گھر ہو کر اپنے وطن سے خطرے محسوس کرتے ہوئے اپنے وطن میں امن کی جگہ نہ پا کر آپ نے ہجرت کی اور ایک ایسی بستی میں پہنچے جو بالکل اجنبی تھی۔ وہاں انہوں نے ایک خدمت کی، اس کا بھی خدا کریم نے ذکر محفوظ فرمایا کہ دو بچیوں کو دیکھا کہ بہت بڑے ازدحام میں ان کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا سکیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ ابھی مقام نبوت پر فائز نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے، اور مردوں میں سے چونکہ بہت مضبوط اور قداور تھے، مردوں کو ہٹاتے ہوئے ان بچیوں کو فارغ فرمایا اور کہا گھر جاؤ، لیکن کوئی مطالبہ نہیں کیا، کسی قسم کی حرص ان سے وابستہ نہیں کی، بلکہ بیٹھ گئے اور زمین پر بیٹھ کے ایک دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں تو تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتا، میں یہاں خاک پر بیٹھا ہوں، ایک فقیر بن کر بیٹھا ہوں، ایک گداگر ہوں، تجھ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے فلاں چیز دے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو تو اچھا سمجھتا ہے میری جھولی میں ڈال۔ کتنی پیاری ادا تھی، کتنی پیاری دعا تھی، اور خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس ایک دعا کو محفوظ کیا جس کا کوئی راوی نہیں تھا، کوئی راوی نہیں۔ اس ایک دور کے مقام پر مدین کی کسی جگہ حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں، اور نہ کسی نے یاد رکھا، نہ کسی نے روایت بیان کی، اور بظاہر وہ دعا فضا میں غائب ہو گئی اور اڑ گئی، اور قرآن کریم نے اس کے کتنے 100 سال کے بعد اسے پھر محفوظ فرمایا اور ہمیشہ کے لیے اسے مومنوں کی زبان پر جاری کر دیا۔ جتنی بار تمام دنیا میں مسلمان تلاوت کرتے ہیں، اور ایک سال میں کروڑوں بار ایسا ہوتا ہے، کروڑوں بار وہ حضرت موسیٰ کی یہ دعا دہرا رہے ہوتے ہیں، تو میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں جس چیز کو پسند فرماتی ہیں، یعنی خدا کی آنکھیں ان معنوں میں کہ ہم مجبور ہیں انسانی حوالہ دیے بغیر بات نہیں کر سکتے، ورنہ اللہ کی ظاہری آنکھیں تو کوئی نہیں، اللہ کے ہاتھ بھی نہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ سب انسانی محاورے ہیں ہمیں سمجھانے کی خاطر، مگر اللہ دیکھتا ہے، اور جو کچھ دیکھتا ہے اسے ضائع نہیں کرتا، جس بات کو پسند فرماتا ہے اسے جاری فرماتا ہے، اور پھر اس کی ایسی جزا عطا کرتا ہے کہ انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ حضرت موسیٰ نے بہت اچھا کیا جو یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پناہ چاہیے، کیونکہ اس دعا میں جو کچھ آپ کو بعد میں عطا ہو وہ سارا ہی شامل ہو گیا۔ انہی دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، اسی گھر میں آپ کو پناہ ملی، اور اسی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ کے سارے کام بنا دیے، آپ کو عزت اور غلبے اور طاقت کے ساتھ واپس اپنے وطن میں بھیجا، اور خدا کی قوت اور خدا کے نشان آپ کی حفاظت پر آپ کے دائیں اور بائیں اور آپ کے پیچھے اور آگے کھڑے رہتے تھے، اور فرعون جیسے جابر بادشاہ کو بھی طاقت نہیں تھی کہ موسیٰ کی باتوں کے جواب میں آپ کے ساتھ کوئی سختی کا سلوک کر سکتا۔
گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔